ہے کہ خدا نے ایک عظیم ترین ہستی کو آج تک باقی رکھا۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ یہ وجود باعث خیر ہے، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں برکتیں لائے گا، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا۔ یعنی نبی اور ولی کا وجود بھی ہمیں تبھی فائدہ دیتا ہے جب بندہ کیا بن جائے؟ مؤمن بن جائے۔ تو یہ مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان میں آ کر اضافہ کرے۔ شرط ایمان جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک امام کا وجود بھی ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کل رسول خدا کی حدیث آپ کی خدمت میں رکھی کہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں میرے آخری بیٹے کا صحیح انتظار کرنے والے، آخری زمانے میں میرے بیٹے کا صحیح انتظار کرنے والوں کا مقام وہی ہے جو جنگ بدر اور جنگ احد میں شہداء کا مقام تھا۔ یعنی 1000 سال کے بعد بھی ہم وہ ثواب کما سکتے ہیں اگر ہم صحیح انتظار کریں۔ تو آپ کہیں گے مولانا صحیح انتظار ہوتا کیا ہے؟ ایک انتظار ہے، ایک صحیح انتظار ہے۔ ایک نماز ہے، ایک صحیح نماز ہے، پھر ایک وہ نماز ہے جو صحیح بھی ہے ساتھ میں قبول بھی ہے۔ یعنی صرف نماز پڑھنے کا کافی نہیں ہے، صرف مجلس میں آنا کافی نہیں ہے، مجلس میں اس طرح آؤ جس طرح مجلس میں آنے کا حق ہے، ذکر اہل بیت اس طرح سنو جس طرح سننے کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے مولانا مجلس میں آنا اور صحیح آنا اس میں فرق کیا ہے؟ ایک مرتبہ مومن گھر سے اٹھتا ہے سیدھا مجلس میں آ جاتا ہے، وضو نہیں کرتا، لباس کا خیال نہیں کرتا کہ مجلس آ رہا ہوں یہ لباس پاک و پاکیزہ بھی ہے کہ نہیں ہے، وضو کر کے جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا۔ ایک آمادگی ہوتی ہے، ایک تیاری ہوتی ہے۔ جب تو مہمانی پہ جاتا ہے، جب کوئی ہماری دعوت کرتا ہے، کیا تو تیار نہیں ہوتا؟ کیا بالوں کو کنگھی نہیں دیتا؟ کیا کپڑوں کو خوشبو نہیں لگاتا؟ کیا صاف کپڑے نہیں پہنتا؟ جب آفس میں اپنے پہلی میٹنگ میں اپنے باس کے پاس جاتے ہو جاب کے انٹرویو کے لیے، ایسے ہی گھر سے اٹھ کے چلے آتے ہو؟ تو جس طرح ایک جاب کے انٹرویو کی ویلیو ہے، جس طرح کسی کے گھر میں مہمان بننے جاتے ہو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب مجلس حسین میں آتے ہو اس کی بھی اہمیت ہے۔ وہاں دنیا داروں کی محفل میں جاتے ہو، وہاں وہ تیرے میزبان ہوتے ہیں، لیکن مجلس حسین میں تیری میزبانی حسین ابن علی کرتے ہیں۔ اب انسان سوچے میزبان حسین ہوں اور مہمان تو ہے، تو کون سا حلیہ بنا کے جائے گا؟ حسین ظاہری لباس کو نہیں دیکھتے کہ مولا کی خدمت میں آؤ تو کوئی نیا لباس پہن کر آؤ، نہیں، حسین مومن کے قلب کو دیکھتے ہیں، وہ تمہارے وجود کو دیکھتے ہیں، وہ تمہارے اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے اخلاق کو تزیین دے کر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو ایک انتظار ایسے ہی ہے جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں، ایک انتظار وہ ہے جو صحیح انتظار کرے۔ اب مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ مثلا میں آپ کے گھر میں آیا اور آپ نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس ایک بہت عظیم شخصیت مہمان بن کے آنے والی ہے جن کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، کہ بہت عالی شخصیت ہے، ہفتے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے ان کی تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ میں کہوں گا اچھا چلو میں تھوڑی دیر آپ کا گھر تو دیکھ لوں، آپ نے تیاری کیا کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے کمرے میں آیا، وہاں کچرا پڑا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں گیا، وہاں بلی کی نجاست پڑی تھی۔ ہم نے کہا چلو دیکھ لیں کھانا بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ کچن میں آیا، برتن بھی میلے، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی مٹھائی، نہ کوئی سفرہ، نہ کوئی صفائی۔ تو میں کہوں گا یہ آپ کیسا انتظار کر رہے ہو؟ یہ تو بے حرمتی ہے، اسے انتظار نہیں کہتے۔ اگر بڑے سے بڑے مہمان کا انتظار ہے تو کمرہ سجایا جاتا ہے، بستر صاف کیا جاتا ہے، گھر کو صاف کیا جاتا ہے، 4 اچھے کھانے ان کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بہت اللہ عالم ہو، مثلاً پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اچھے طریقے سے انتظار کیا جاتا ہے۔ آج ہر مومن کہہ رہا ہے میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں، ہر خاتون یہ کہہ رہی ہے میں امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو سوال یہ ہے اگر تو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو، مولا فرماتے ہیں میں مومنوں کے گھروں میں آنا چاہتا ہوں۔ مولا کون سے گھر ہیں جس میں آپ آنا چاہتے ہیں؟ کہ رضویہ سوسائٹی کے گھر ہیں یا کہ شیعہ یہی گھر ہیں جو دیواروں کے بنے ہوئے؟ فرمایا نہیں، ہم کن گھروں میں آتے ہیں
ہیں۔ مولا کس گھر میں آپ آتے ہیں؟ فرمایا ہمارے گھر مومنوں کے دل ہیں، اگر یہ دل صاف ہے اس میں امام زمانہ اپنی انٹری لگاتے ہیں، اگر یہ دل نجس ہے، اگر میرے دل میں نجاست ہے، نجاست بھرے دلوں میں فرزند زہرا نہیں آتا، یہ اسی دل میں آتے ہیں جو دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔